چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کروں گا جن کا انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضمناً پہلے میں ایک بات آپ کی گوش گزار کر دوں کہ میں جب یہ آخری صف میں آیا تو میں نے جو صف بنانے کی ترتیب دیکھی ساتھیوں کی وہ درست نہیں ہے۔ صف بنانے کی ترتیب یہ ہے کہ جو آخری جو صف آپ نئی صف بنا رہے ہیں، پہلا بندہ جو صف میں کھڑا ہوتا ہے وہ امام کی بالکل سیٹ میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر دائیں اور بائیں دائیں اور بائیں اس طرح کھڑے ہوتے جاتے ہیں، اور سب دونوں طرف سے برابر جو ہے وہ آپ صف ایک کونے سے اگر آپ بنا دیں اور 4 بندے ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اور دوسرا ضمناً کئی دفعہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ ہم قرآن مجید جب ختم کرتے ہیں تو پھر ہم شروع سے چند آیات پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو ہم ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہے بس ختم ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم نے شروع کیا ہے، اس کو ہم پھر پڑھیں گے۔ یہ نیک شگون کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ ناس اختتام کرنے کے بعد پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جو سورہ کی میں نے 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ، اس کی میں نے چند آیات تلاوت کی آپ کے سامنے۔ اس میں ایک عورت اور مرد، حضرت اوس بن صامت اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دلچسپ واقعہ، انہوں نے حضرت اوس بن صامت بڑھاپے کی وجہ سے مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا، تو بیوی کو کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آئیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی روئیں۔ نے کہا یا رسول اللہ، بڑھاپا آ گیا ہے، بچے ہیں، میرے گھر والے رہے نہیں، والد گیا، والدہ گئی، اب اس بڑھاپے کی حالت میں جو میرے پاس مال و دولت تھا وہ ان پہ لگایا، نہ مال و دولت رہا، نہ حسن و جوانی رہی، نہ گھر والے رہے، اب جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرے لیے حکم دریافت کیجیے۔ بڑی روئی اور نبی کریم علیہ السلام سے تکرار کر رہی تھی مسلسل، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کے یعنی نبی پاک علیہ السلام اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بعض مباحثے کو، تکرار کو سن رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر حکم نازل کیا غلام آزاد کرنے کا، اور اس کو کہ جو آدمی بیوی کو ماں کہتا ہے تو وہ ماں کہنے سے وہ حرام نہیں ہوتی، وہ ماں نہیں بنتی، مائیں ہوئی ہیں جن کے بطن سے آپ نے جنم لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، محبوب کریم علیہ السلام جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی، اللہ تم دونوں کی اس بات و تکرار کو سن رہا تھا۔ اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ برادران اسلام، اس سے 2 مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب صدقے دل سے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ التجا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ آوزاری کرتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عرش کا مالک آپ کی التجاؤں کو، آپ کی دعاؤں کو سنے نہیں۔ یہ عورت یہ صحابیہ تھی، کوئی اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے شکوہ شکایت کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے شکوہ شکایت کیا تو اللہ رب العالمین نے مہربانی فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے راستہ بھی بتا دیا، حل بھی بتا دیا، اور ان کی التجا کو اللہ نے قبول بھی کیا۔ برادران اسلام،
قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کو جب آپ اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ رجوع کر رہے ہیں تو اخلاص ہونا چاہیے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے دوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے بدر میں گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ نہیں. جب صحابہ روانہ ہو رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ یہ پیدل ہیں, یا اللہ ننگے پاؤں ہیں, الہ العالمین پیدل ہیں, الہ العالمین ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, الہ العالمین ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن تیرے بندے تیری راہ میں نکل رہے ہیں. پھر آگے جا کے نبی کریم علیہ السلام نے وہ بدر کے میدان میں پھر گڑ گڑا کر کے دعا مانگی اللہم ان ہذی صحابہ ان تولک لا تربت فی الارض ابدا. الہ العالمین یہ چھوٹا سا گروہ تیرے نام پہ نکلا ہے, اگر یہ ہلاک ہو گیا تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے قبول کس طرح کیا؟ میرے رب نے عرش سے جواب دیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. تمہاری فریاد کو سن لیا اور ہم 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. اور وہ صحابہ جو پیدل تھے وہ وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ پلٹے, سواریوں کے ساتھ پلٹے اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ پلٹے, مال و دولت کے ساتھ پلٹے. اللہ رب العالمین جب دل سے دعا نکلتی ہے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا. الہ العالمین یہ پیدل ہیں, ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے, الہ العالمین یہ تیری راہ میں نکل رہے ہیں, تو مہربانی فرما. پھر ایک اور مثال دیکھیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو عرش سے جواب کیا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ایوب علیہ السلام نے جب ہمیں ندا دی الہ العالمین دکھ اور تکلیف آ پہنچا تو ہم نے ان کی التجا کو سنا اور ان کی دکھ اور تکلیف اور بیماری کو دور کیا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. زکریا کی دعا کو ہم نے سنا, ان کو یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا کیا. ذُنُّون حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا, ان کو غم سے, اس کو اندھیرے سے ہم نے نجات دی. تو ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو سنتا ہے. اور گڑ گڑا کر کے دعا کرنا یہ سنت انبیاء اور سنت صحابہ ہے. دوسرا, آپ بھی گھر والے ہیں, میں بھی گھر والا ہوں. اللہ رب العالمین کسی کے اوپر یہ حادثہ نہ لائے کہ کسی کا گھر ٹوٹ جائے. مشکل ترین آپ دیکھیں نا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ گئے, یا اللہ یا رسول اللہ جاؤں تو کدھر جاؤں؟ والدین بھی نہیں رہے, حسن و جوانی بھی گیا, عمر بھی گئی, بچے بھی ہیں, کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے پھر مہربانی فرمائی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ وہ خاتون جس نے آپ کی نگہداشت کی ہے, جس نے آپ کو دھوکے دیا ہے, جس نے آپ کو پکا کے دیا ہے, جس نے آپ کے بچوں کو بڑا کیا ہے, جس نے اپنی جوانی آپ کے نام پہ کی ہے, خدا نہ خواستہ آخری عمر میں کوئی آدمی اس کو دھکا مار کے گھر سے باہر کر دے, اس سے بڑھ کر کے میرے خیال میں اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور معاشرے میں یہ ہوتا ہے, میں معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں, عورتوں سے بچے لے لیے جاتے ہیں. اور یہ کام وہ ہے کہ جس کی دوسرے پارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح سختی سے اس سے منع کیا. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده. کوئی آدمی اولاد کی وجہ سے والدہ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے, والدہ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے. غور کریں, یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. مرد اپنی منمانی کرتا ہے, بچے چھین لیتا ہے, میں بچے لے لیتا ہوں, اب جاؤ تمہیں پتہ چلے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ
نہ والدہ کو اولاد کی وجہ سے تکلیف میں رکھا جائے، نہ والد کو اولاد کی وجہ سے تکلیف میں رکھا جائے۔ آپ نے وہ حدیث پاک تو سنی ہوگی، سفر میں کسی صحابی نے ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے تو وہ پرندہ اٹھ کر کے ان کے سر پہ آ کر کے ایسے وہ چانٹے مارتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے؟ فرمایا کہ کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واپس پلٹ کر کے اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھو۔ تو یار وہ پرندہ ہے، اس کو احساس ہے بچوں کا، وہ والدہ جس کے بطن سے وہ بچے ہیں وہ ان کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا اگر میاں دنیا سے چلا جائے تو عورت اپنے بچوں کے اوپر پر پھیلا کر کے بیٹھ جاتی ہے، وہ محنتیں کرتی ہے، مشقتیں کرتی ہے، مزدوریاں کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے۔ اس لیے یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم بعض دفعہ معاشرے میں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ پھر اسی صورت میں آگے ایک اور مسئلہ بیان ہوا آداب مجلس کے حوالے سے۔ آداب مجلس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس۔ باتیں متفرق ہیں لیکن اس صورت میں چونکہ یہ بیان ہوئی ہیں اور انشاءاللہ العزیز معاشرے میں اصلاحی پہلو سے آپ کو کام دیں گے۔ ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ تم کشادگی اختیار کرو تو کھلے ہو جائے کرو، مطلب یہ ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آتا ہے اور تمہیں کہا جائے اس کو جگہ دو، اس کو اکوموڈیٹ کرو، تو اس کو جگہ دے دو، جگہ پڑی ہے اس کو جگہ دے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صفوں میں جگہ نہیں دیتے ہیں، کھل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے کندھے کے ساتھ کندھا نہ لگے، کوئی میں ذرا کھل کے کھڑا ہو جاؤں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ پیچھے جوتوں میں بیٹھے، ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹیں اور دوسرے کو مجلس میں جگہ دیں۔ یہ مجلس کے آداب کے مطابق۔ اسی طرح جو بعد میں آنے والے اس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کی جگہ پہ نہ بیٹھے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کوئی کسی کا کندھا نہ پھیلائے۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سمٹ کر کے بیٹھیں اور جو پیچھے آنے والا بندہ اس کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جائے۔ برادران اسلام، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، وہ بندے پھلانگ رہا ہوتا ہے، پیچھے جا رہا ہوتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، دعا مانگ لو، اللہم انت السلام و منک السلام، راستہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں مل جائے گا۔ اور اگر راستہ نہیں ملے گا اور سنتیں آپ نے وہیں پہ پڑھ لی، نفل وہیں پہ پڑھ لیے، آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اللہ آپ کو بہتر بدلہ، بہتر جزا اور ثواب عطا کرے گا۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کا کندھا پھلانگ کر کے آپ پیچھے جو ہے وہ دوڑ کر کے جا رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صورت میں ایک اور بات اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ آپس میں بیٹھے ہوں دو بندے تو سرگوشی اس طرح نہ کیا کرو کہ تیسرا یہ محسوس کرے کہ انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، کسی مومن کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ کسی کو نظر انداز کرنا، اس کا مطلب جب بندہ کسی کو نظر انداز کرتا ہے اس کا مطلب یہ اس کے بندے کی ویلیو نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا یہ بندہ ہے، کسی کو اس انداز میں نظر انداز کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ پھر ایک اور نبی کریم علیہ السلام کی جو دربار تھا اس کے حوالے سے ایک اور بات تلقین کی گئی کہ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ابھی آپ اٹھ کھڑے ہو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ محفل برخاست کرو تو محفل برخاست کر لیا کرو۔ وجہ یہ تھی، یہ ہمارے لیے سبق ہے، وجہ یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے آرام بھی کرنا ہے اور معاملات ہیں، سب معاملات۔ تو اب اگر صاحب خانہ یا جن کی وجہ سے آپ آئے ہیں وہ آپ کو یہ کہے کہ جی بس اب آپ تشریف لے جائیں، نامناسب۔ وہ اگر خود چلا جائے، نامناسب، غیر اخلاقی۔ اس لیے خود خیال کرتے ہوئے جو آپ بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ویسے دعا سلام کے لیے جاتے ہیں، اتنے بیٹھے کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے۔
بیمار پرسی کے لے جاتے ہیں، اتنے بیٹھیں بیمار کے اوپر آپ بوجھ نہ بنیں، کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، اتنے بیٹھیں آپ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنیں کہ خدا نہ خواستہ اہل خانہ جو ہے وہ پھر کوئی اس طرح کی بات کرے جو آپ کو ناگوار کر سکے۔ تو یہ سارے آداب جو ہیں ہمیں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائے ہیں۔ آخری بات سورہ واقعہ کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر کبھی فاقے کی نوبت نہیں لائے گا، یعنی غربت اور افلاس کا شکار نہیں ہوگا وہ بندہ جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اور ایک مکالمہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مفسرین نے نقل کیا ہے۔ وہ مکالمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے عظیم آدمی تھے، قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قرآن اسی لہجے میں سنے جس لہجے میں نازل ہوا تو وہ عبداللہ بن مسعود کو سنے۔ اور ایک دفعہ مائی صاحبہ یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور نبی پاک علیہ السلام باہر نکلے تو گلی سے گزرے ہوئے تو اندر حضرت عبداللہ بن مسعود تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام اور مائی صاحبہ کھڑے ہو گئے اور تلاوت سنتے رہے۔ صبح کو بتایا کہ ہم اس طرح گزرے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو پھر میں اور مزے سے پڑھتا، میں اور مزے سے پڑھتا۔ اتنے بڑے آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آخری عمر اور بس اب چل چلا ہوتا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، تو حضرت عثمان غنی بھی مرپرسی کے لیے گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی رحمت چاہیے، ایسا بے نیاز بندہ، اللہ اکبر، وقت کا خلیفہ ہے نا اور امیر ترین خلیفہ ہے ویسے بھی، اور خلافت بھی ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی بڑے امیر آدمی تھے حضرت عثمان غنی۔ کچھ اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے اللہ کی رحمت چاہیے۔ نہیں اور بتائیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے لیے بیت المال سے ہم کیوں نہ وظیفہ مقرر کر دیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا، بڑا عظیم جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے اور میں نے اپنے پاک نبی سے یہ سنا ہے کہ وہ بندہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی غربت اور افلاس کا شکار نہیں ہوگا، تو میری بیٹیوں کو اس حوالے سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کی تعلیم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں کی ہوئی ہے اور یہ سورہ واقعہ تلاوت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، رب کی ذات ان کے اوپر کبھی فاقوں کی نوبت نہیں لائے گا۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اور خودداری دیکھیں، وقت کا خلیفہ ہے، پوچھا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی بس اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت ہوگی، نظام چلتے رہیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب اس جانب سے اللہ مہربانی فرماتا ہے تو معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ان برخورداروں نے، ان بچوں نے اس قرآن کو سنایا ہے اور آپ نے سنا ہے، اور یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب ایک دفعہ حضور نے نا حضرت عبداللہ بن مسعود کو طلب کر کے تو آپ نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں میں سنتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی آخر الزمان، وہی آپ پہ نازل ہوئی اور میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ میں جس طرح قرآن پڑھتا ہوں تو یہ سنت ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن آپ سے سنوں اور اس طرح بھی ثواب حاصل کروں، قرآن سن کے ثواب حاصل کروں۔ تو آپ نے بھی اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان بچوں کو علم نافع نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ کی ذات اپنے اس گھر کو سدا شاد و آباد رکھے،
اور جس نام پہ یہ گھر بنا ہے حضرت بی بی فاطمہ پاک کے نام پہ انشاءاللہ العزیز ان کی نظر عنایت جو ہے وہ رہے گی اور انشاءاللہ العزیز معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو اور جملہ عبادات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک گزارش ہے یہ ہمارے ایک عزیز محمد مجتبیٰ اور وہ علیل ہیں، ان کی صحتیابی کے حوالے سے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اور میں بول رہا تھا، میرے ذہن سے نکل رہا تھا، ہمارے ہر دل عزیز ساتھی لالا سعد اللہ خان، وہ پچھلے سال ہمارے اندر تھے، اس سفر وہ نہیں ہے، بڑا پیارا ساتھی تھا ہمارا، آج وہ ہماری صفوں میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو غریق رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔